آج کے ہمارے مہمان خصوصی، ہزاروں دلوں کی دھڑکن، بے شمار لوگوں کو عشق رسول کی دولت عطا کرنے والے اور اپنی عالمگیر تحریک کے ذریعے ہزاروں گمشدگان راہ کو راہ ہدایت بتانے والی عظیم شخصیت، جن کو دنیا داعی کبیر کے نام سے یاد کرتی ہے، ذرا بولو نا زور سے، جن کو دنیا امیر سنی دعوت اسلامی کہتی ہے، وہ عظیم ہستی ہمارے یہاں حاضر ہے۔ بفضلہ تعالی یہ سنی دعوت اسلامی کا 7واں سالانہ سنی اجتماع ہے۔ ابھی تک 6 اجتماعات آپ نے دیکھے اور ان اجتماعات میں حاضر آ کر آپ نے بہت فیض حاصل کیا، مگر یہ 7واں اجتماع، اس میں ایک نئی کڑی ہے جو علم دوست حضرات کے آنکھوں کی چمک ہوگی اور دل کی ٹھنڈک ہوگی۔ وہ یہ کہ اس 7ویں سالانہ اجتماع میں دستار بندی بھی ہونے والی ہے۔ الحمدللہ ہمارے مولانا جمیل برکاتی صاحب جو ایک مساحیہ تعلیم دیتے ہیں مسجد رضائے مصطفیٰ میں، جہاں قریب 300 بچے آ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ابھی لاک ڈاؤن کے وقت میں جب سکولز بند تھے، ان کی تربیت میں جو ان کا ایک شاگرد تھا جس کا نام راشد نوری، جو حضور قائد محترم سے ہی مرید بھی ہے، اس کو اس طرح فیض ملا کہ جب سکولز بند تھے تو الحمدللہ اس بچے نے 9 مہینے میں حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر لی۔ اور زور سے آواز آنی چاہیے۔ 9 مہینے میں عام طور پر لوگ ناظرہ قرآن نہیں پڑھ پاتے، مگر نوری فیض اس بچے پر اور برکاتی تربیت اس طرح ظاہر ہوئی کہ کم و بیش 9 مہینے میں وہ بچہ حافظ قرآن بن گیا۔ جب سکولز بند تھے، لوگ اپنے بچے اپنے گھروں میں بیٹھے تھے، یہ سنی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہنے والا بچہ جو ہے الحمدللہ حافظ قرآن بنا۔ امیر سنی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، حضور ایسا ایسا ہے، تو حضور نے اس وقت اس بچے کو دعاؤں سے بھی نوازا اور ارشاد فرمایا اس بچے کی بیٹھک اس وقت ہوگی جب یہ بچہ ایک بیٹھک میں، اس بچے کی دستار اس وقت ہوگی جب یہ بچہ ایک بیٹھک میں پورا قرآن پاک حفظ سنائے گا۔ اور الحمدللہ دور کا آغاز ایسے لگتا ہے جیسے حضور کی نصیحت جو ہے مولانا جمیل برکاتی صاحب پر بہت اثر کی، انہوں نے بہت وقت دیا، رات دن۔ حالانکہ ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ حافظ نہیں ہے مگر ان کی تربیت میں رہنے والا حافظ بن گیا۔ حالانکہ یہ حافظ نہیں ہے مگر مولانا انہیں کہا جاتا ہے، مگر ان کے پاس رہنے والا بچہ حافظ بنا، اور اس طرح انہوں نے اسے وقت دیا، تربیت کی، مشورے دیے اور اس پر نظر رکھی کہ یہ بچہ جو ہے حافظ تو بنا صبح میں ایک مرتبہ بعد فجر بیٹھا قرآن مقدس کا دور سنانے کے لیے، تو مغرب کی اذان تک یا مغرب کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بعد تک اس نے، مغرب کی اذان تک اس بچے نے ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنا دیا۔ لوگ آتے رہے، محفل میں بیٹھتے رہے، سنتے رہے۔ اور ان کا دل جو ہے شاد ہوتا رہا۔ یقیناً اس بچے کو دیکھنے کے بعد یہی آیت یاد آتی ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ آتے ہیں سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں، الحمدللہ تحریک یہاں کام کر رہی ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو حضور کی محبت کے ماحول سے وابستہ کرنے کے لیے تحریک کے قریب کریے۔ جہاں جہاں تحریک کے اجتماعات ہوتے ہیں وہاں پہنچیے۔ یلبیس نگر میں تحریک کے زیر نگرانی مکتب چل رہا ہے، قرب و جوار والے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ رضائے مصطفیٰ میں تعلیم چل رہی ہے، مسجد بندہ نواز میں تعلیم چل رہی ہے، اور ہر اتوار کو بعد نماز مغرب مرکزی اجتماع ہوتا ہے۔ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اس ماحول سے وابستہ ہونے کے لیے سنی دعوت اسلامی کی سرگرمیوں میں ضرور بھی ضرور حصہ لیں۔ اب آئیے جشن دستار بندی کا جو اعلان ہوا تھا، اب
حافظ و قاری محمد راشد نوری کی جو ہے گلپوشی کی جا رہی ہے. آپ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی غلامی، سرکار کی غلامی، نعرہ تکبیر، امیر سنی دعوت اسلامی، امیر سنی دعوت اسلامی، بلبل باغ مدینہ، سرکار کی غلامی، سنی دعوت اسلامی، سرکار کی غلامی. سنی دعوت اسلامی. خالد بھائی مولانا بڑا منظر رہا ہے. آپ تشریف رکھیں، تشریف رکھ کر یہ نورانی منظر جو ہے آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں. آپ کھڑے رہیں گے تو شاید پیچھے والے بھائی کو جو ہے نظر نہ آئے، اسی لیے آپ حضرات ضرور آپ تشریف رکھیں اور سنی دعوت اسلامی کے جو اجتماعات ہوتے ہیں ان اجتماعات میں ضرور تشریف لائیں. آپ حضرات کا خیال کر چونکہ سنڈے چھٹی کا دن ہوتا ہے، بعد مغرب مسجد بی بی حلیمہ لوہار واڑی میں اجتماع ہوتا ہے. ہر مہینے کی پہلی اتوار کو مسجد بندہ نواز میں درس قرآن کی محفل ہوتی ہے. الگ الگ علاقوں میں اجتماعات ہوتے ہیں. جب آپ کو اجتماعات کی اطلاع ملے تو آپ تمام حضرات ضرور ان اجتماعات میں شرکت فرمائیں. اور یہ جو بچہ ہے باضابطہ کسی مدرسے میں دارالاقامہ میں پڑھنے والا بچہ نہیں، یہ بچہ سکول کا سٹوڈنٹ ہے. اور ابھی اس بچے کا غالباً 6th کلاس اس کی چل رہی ہے. جس طرح دینی علم میں یہ آگے ہے اسی طرح دنیاوی علم میں بھی بہت آگے ہے. اب آئیے بلا کسی تاخیر کے میں حضور داعی کبیر عطائے حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ حضور والا اپنے ملفوظات حسنہ سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے. گونجدار نعروں میں حضرت کا استقبال کرے. سامنے سے لے کر پیچھے والے تمام ساتھیوں کی آواز آنی چاہیے. نعرہ تکبیر، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. صدق اللہ العظیم. قابل قدر سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے مولانا جمیل برکاتی صاحب اور ساتھ ہی ساتھ وہ حافظ قرآن بچہ جس نے کھیل کود کی بجائے قرآن کو اپنی زندگی بنایا، جس وقت لاک ڈاؤن کے اندر بچے کھیل کود میں اپنا وقت ضائع کر رہے تھے، یہ بچہ اللہ کی کتاب کے حفظ کے اندر اپنا وقت گزار رہا تھا۔ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جنہوں نے ایسے بچے کو جنم دیا۔ آج اس بچے کی عزت افزائی دیکھ کر ماں باپ کا دل باغ باغ ہو رہا ہوگا۔ ذرا سوچئے جس خدا نے پیدا کیا وہ خدا کتنا خوش ہو رہا ہے، اور جس رسول کا یہ امتی ہے وہ رسول کتنے خوش ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علم ہے لیکن علم قرآن کا جواب نہیں۔ میں اس پر تفصیلی کوئی گفتگو آج کرنا نہیں چاہتا، آج ایک پرابلم کا سولیوشن لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تقریباً کئی عرصے سے زیادہ تر ملنے والے لوگ پریشانیوں کا ہی تذکرہ کرتے ہیں۔ ابھی جب میں پہنچا رائچور، تھوڑا سا وقت کچھ ملنے ملانے کا حاصل ہوا، تو جتنے بھی ملے سب نے اپنا دکھ ہی بیان کیا، تکلیف ہی بیان کی۔ اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس وقت کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم، ہر انسان پریشان ہے، اور اسی پریشانی کے ازالے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں جاتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا اس کے پاس پہنچ گیا، اس نے وعدہ کیا اس کے پاس پہنچ گیا، پتہ چلا ادھر بات بن جائے گی ادھر چلا گیا۔ یہ انسان کی پوزیشن ہے۔ آؤ آج میں تمہیں بتاتا ہوں تمہاری پریشانی کا سولیوشن کہاں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ابتدا سے لے کر انتہا تک آپ نے گفتگو کو غور سے سماعت فرمانے کی کوشش کی تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم آج بہت کچھ اپنے دامن میں لے کر کے آپ اٹھیں گے۔ سورہ نمل کی ایک آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس میں رب قدیر فرماتا امن یجیب المضطر اذا دعا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ
قلیلم ما تذکرون، یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے. کس کی سنتا ہے؟ بولیے. بات سمجھ میں آئے گی. جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے، جب بھی کوئی اسے پکارے تو ہر لاچار کی پکار کو وہ سنتا ہے. اور صرف سنتا ہی نہیں، قرآن کہتا ہے وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور دور کر دیتا ہے برائی، اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے؟ بہت ہی کم دھیان کرتے ہو. یہ قرآن نے کہا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنتا صرف خدا ہی ہے. جملے پر توجہ چاہوں. سنتا صرف خدا ہی ہے، پھر وہ جسے سننے کی طاقت عطا کر دے وہ بھی سن لیتا ہے. سبحان اللہ. حقیقی معنوں میں سننے والی ذات خدا کی. پھر تم کہیں سے بھی پکارو، کبھی بھی پکارو، کوئی وقت کی قید نہیں. آپ سمجھتے ہیں دنیا کا یہ انسان میری پریشانی دور کر دے گا، تو آپ ٹائم دیکھتے ہیں یہ ٹائم اس کے سونے کا ہے کہ جاگنے کا ہے، ملنے کا ہے کہ نہیں ملنے کا. رات 2 بجے فون نہیں کریں گے آپ، میٹنگ کے ٹائم پر فون نہیں کریں گے، آرام کے ٹائم پر فون نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ اس وقت یہ سوچیں گے موڈ صحیح ہے یا نہیں، بیزی ہے یا نہیں، آرام کرتے ہیں یا نہیں. اس کے ٹائم پر آپ اس کو جا کر کے ملیں گے. اے میرے رب تیری عظمتوں پر قربان، تو نے تو کہا جب بھی جہاں سے بھی تم مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو پکاروں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنتا سب کی ہے لیکن فرمایا لاچار کی. مدتا کون ہے جو بے قرار کی فریاد کو سنتا ہے اور دور کرتا ہے اس سے برائی. اب آئیے میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں. اسی سے متعلق حدیث مبارکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈال دی. سبحان اللہ. حبب الی النساء، نیک عورت کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی. وطیب، اور خوشبو کی محبت. وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یہ محبت اللہ نے ڈالی ہے 3 چیزوں. نیک عورت کی محبت. میری نظر حالات پر ہے، شادی کرنے سے پہلے اب وہ دور گیا یا جا رہا ہے کہ آدمی نیک عورت کو پرائیورٹی دے، آدمی مال کو پرائیورٹی دے رہا ہے. جہیز کتنا لائے گی؟ میں زندگی پر اس کے باپ کی کمائی پر کھا کر زندگی گزار سکوں گا کہ نہیں گزار سکوں گا؟ میری بیوی کا باپ مر جائے تو وراثت میں مجھے کتنا ملے گا؟ اب نیک عورت کی طرف سے توجہ ہٹی، پرائیورٹی مال.
یا حسن و جمال کس کے جیسی لگتی ہے؟ فلاں ہیروئن جیسی لگتی ہے، اس کے بال کس کے جیسے لگتے ہیں، اس کا لک کس کے جیسا لگتا ہے، اسی کو پرائرٹی دی جا رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے کی بہت ساری نیک غریب بچیاں رشتے کے انتظار میں بوڑھی ہو رہی ہیں، اور بہت ساری غریب بچیاں جہیز نہ دینے کی بنیاد پر اپنی جوانی کو ضائع کرتی نظر آتی ہیں۔ لیکن حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نیک عورت، اور نیک عورت کا مقام کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دنیا برتنے کی چیز ہے، اور دنیا کے اندر جتنی بھی برتنے کی چیزیں ہیں ان میں اگر سب سے بہترین کوئی چیز ہے تو وہ نیک عورت ہے، نیک عورت۔ تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نیک عورت کی محبت پیدا فرما دی، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خوشبو کی محبت پیدا فرما دی، اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بنا دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کبھی بے قراری ہوتی تو فوراً بلال کو بلاتے، حضرت بلال کو کہتے ارحنا یا بلال، بلال مجھے راحت پہنچاؤ۔ فوراً بلال اذان کہتے، حضور نماز پڑھتے، حضور کو قرار نصیب ہو جایا کرتا۔ اور آج بے قراری کے لیے پکچر آدمی دیکھتا ہے، مسجد نہیں جاتا۔ وہ کون سی مصیبت ہے یا وہ کون سی خوشی ہے جس کے لیے نماز نہیں رکھی گئی؟ مر جاؤ غم کا معاملہ نماز، سورج گرہن کا معاملہ نماز، قحط کا معاملہ نماز، گناہ کا بوجھ بے پناہ ہے صلاۃ التوبہ پڑھو، صلاۃ الحاجت پڑھو، عید کا دن ہے نماز پڑھو، ہر جگہ نماز۔ تو نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں کو اللہ عز و جل نے مجھے محبوب بنا دیا، تین چیزوں کو، اور تین چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی۔ جیسے حضور نے یہ فرمایا تو صدیق اکبر کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے میرے دل میں بھی تین چیزوں کی محبت پیدا کر دی، میرے دل میں۔ کیا سنت کی پیروی ہے، نہ چار کہا نہ دو، تین ہی کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا کن چیزوں کی محبت؟ اب سنیے، کہتے النظر الیک، پہلی جو چیز اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے، جس کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے، وہ یہ ہے کہ میں آپ کے چہرے کو تکتا رہوں۔ یا رسول اللہ، آپ کے چہرے کو تکتے رہنے کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈالی۔ اور کیا کہنا حضور کے چہرے مبارک کا، کہ جن کے چہرے کو دیکھو تو صحابیت کا ایمان کی حالت میں جس نے ظاہری حیات میں حضور کو دیکھ لیا اور ایمان ہی کی حالت میں وہ اس دنیا سے گیا، تو اسے صحابیت کا مرتبہ نصیب ہو جائے۔ کتنا حسین چہرہ رہا ہوگا۔ ایک قافلہ مدینہ منورہ
कि बाउंड्री पर पहुंचा, पड़ाव डाला। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि वहां एक काफिला आके रुका है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, लोगों से मुलाकात की और इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास कोई बेचने की चीज है क्या? एक साहब खड़े हुए कहा, ये मेरा ऊंट में बेचना चाहता हूँ। सरकार ने फरमाया, कितने में बेचोगे? उन्होंने रकम बताई। हुज़ूर ने फरमाया, पक्का, डन, कल मैं तुम्हारे ऊंट की रकम तुम्हें लाके दे दूंगा, अगर इजाजत तो तुम इसे ले जाओ। उसने कहा, ले जाइए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर निकले। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों की नजरों से ओझल हो गए तो आपस में गुफ्तगू शुरू हुई कि जिनको तुमने ऊंट दिया है उनका नाम मालूम है? कहा नहीं। पता मालूम है? कहा नहीं। पहचानते हो? कहा नहीं। कहा फिर तुमने ऐसे ही दे दिया ऊंट, अगर कल ये नहीं आए तो पैसे लेकर फिर? तो एक खातून उठती है, मैं जमानत देती हूं कि अगर कल ये नहीं आए तो रकम मैं चुकाऊं। लोगों ने कहा, खातून क्या तू इन्हें पहचानती है? कहा, पहचानती तो नहीं, चेहरा मैंने देखा और चेहरा बता रहा है कि ये सच्चे का चेहरा है। वो कमाल है उसने कि गुमाने नक्शे जहां। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह ने मेरे दिल में इस चीज की मोहब्बत डाली है कि अन्नज़्रु इलैक, आपके रुखे ज़ैबा की ज़ियारत करता रहूं, तकता रहूं। ये पहली मोहब्बत। मैं ये मोहब्बतों की बात कर रहा हूं, जरा अपने दिल के अंदर झांकते चले जाइएगा आहिस्ता आहिस्ता कि आपके दिल में और हमारे दिल में क्या मोहब्बत है। जरा देखते रहिएगा ताकि समझ में बात आ जाए। फिर सरकार ने फरमाया, और कहा, हुजूर दूसरी मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में ये डाली है, इन्फाक़ माली अलैक, मेरा माल आप पर लुटाता रहो। अल्लाह ने ये मोहब्बत मेरे दिल में डाल दी। अब यहां जुमला ज़हन में रखिएगा, महबूब पर महबूब चीज ही लुटाई जाती है। महबूब चीजें, इसी को कुरान ने कहा, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। जब तक कि अपने महबूब पर तुम अपनी महबूब चीज को नहीं लुटाओगे, हरगिज़ नेकी को नहीं पहुंच सकते। और सिद्दीक अकबर का हुजूर पर माल लुटाने का दावा सिर्फ नहीं था कि उन्होंने कहा हो कि मैं माल लुटाना पसंद करता हूं, ये कह दिया जैसे हम लोग बड़े नारे लगाते रहते हैं, पता नहीं और ठिकाना कुछ भी नहीं लिया। माशाअल्लाह जोश तो इतना दिखाते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे अभी पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, लेकिन ठिकाना बिल्कुल नहीं। उनकी बात ऐसी नहीं हुई। जब उन्होंने कहा इन्फाक़ माली अलैक, मेरा माल आप पर कुर्बान करना, तो कितना कुर्बान किया जानते हैं आप? कितना कुर्बान किया कि खुद हुजूर पुकार उठे और इरशाद फरमाया, सबके एहसान का बदला मैंने चुका दिया, अबू बकर के एहसान का बदला मेरा मौला अता फरमाएगा। इतना लुटाया, इतना लुटाया। और फिर एक कमाल की बात अर्ज करूं कि वाहिद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात ऐसी है कि उनका माल पड़ा होता ना तो हुजूर कभी सिद्दीक़ अकबर से पूछते नहीं थे, अबू बकर इसमें से किसी को दे दूं? नहीं। सिद्दीक़ अकबर को इतनी खुशी होती थी, सरकार तसर्रुफ फरमाते थे अपनी मर्जी से, अबू बकर का माल जिसे चाहे अता करते। तो ज़बानी दावेदार नहीं थे, अमली थे। तो तीन चीजें उन्होंने अर्ज की कि अल्लाह ने मेरे दिल में भी तीन चीजों की मोहब्बत पैदा फरमा दी। अन्नज़्रु इलैक,
آپ کے رخ زیبا کی زیارت کرنا، انفاق مالی علیک، میرا مال آپ پر قربان کرنا۔ اب تیسری چیز سنیے، والجلوس بین یدیک، اور آپ کے قدموں میں پڑا رہنا، آپ کے قدموں میں۔ تو یہ جب آرزو تھی تو مولا کو ان کی آرزو اتنی پسند آئی کہ جیتے جی بھی قدموں میں اور آج مرنے کے بعد بھی قبروں کے اندر۔ یہ آرزو تھی۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ والوں کے قدموں میں رہنے کی تمنا رکھو۔ تو یہ تین باتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور یہ تین باتوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں پیدا فرما دی۔ تو فوراً فاروق اعظم کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور میرے دل میں بھی اللہ نے تین چیزوں کی محبت پیدا فرما دی۔ انہوں نے بھی تین ہی کہا، دو نہیں، چار نہیں۔ کیا سنت کی پیروی تھی۔ اب پوچھئے ان سے کہ کیا تین چیزوں کی محبت ہے؟ تو کہتے ہیں پہلی محبت النظر الی اولیاء اللہ، اللہ والوں کے چہرے کی زیارت کرنا۔ تو اللہ والے تو بہت اس زمانے میں تھے ہی، اور سب سے زیادہ تو حضور ہی تو تھے نا۔ تو النظر الی اولیاء، پتہ چلا اللہ والوں کی زیارت سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو اس کو حضور نے فرما دیا، ولی وہ جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ تو اللہ والوں کے چہروں کو دیکھو گے تو ناچ گانا یاد نہیں آئے گا، خدا یاد آ جائے گا۔ اور آج تم موبائل میں کس کی تصویریں رکھتے ہو؟ اسکرین پر کس کو دیکھنا پسند کرتے ہو؟ کس کا ڈانس دیکھنا تمہیں پسند ہے؟ یہ نسلیں جو برباد ہو رہی ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی ہوں، یہ سب ان آواراؤں کو اور گندے لوگوں کو اسکرین پر دیکھتے دیکھتے آج وہ اس راستے پر چل پڑے جس سے ماں باپ کی زندگی ٹینشن کے اندر گزرتی نظر آتی ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ عرض کرتے ہیں النظر الی اولیاء اللہ، یہ محبت اللہ نے میرے دل میں ڈالی۔ دوسری محبت القہر علی عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں پر قہر ڈھانا، یہ محبت اللہ نے میرے دل میں ڈالی۔ اور تیسری محبت والحفظ حدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنا، اس کی محبت اللہ نے میرے دل کے اندر ڈالی۔ اب جب فاروق اعظم نے یہ کہا تو حضرت عثمان غنی بیٹھے کھڑے ہو گئے، حضور اللہ نے میرے دل میں بھی تین چیزوں کی محبت میرے دل۔ کیا محبت ڈال دی؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی چیز افشاء السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ کسی کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو سلام کرتے رہو، سلامتی کو پھیلاؤ۔ ہر مصطفیٰ کے دیوانے کو سلام کرو اور سلام میں پہل کرو۔ سلام کی جب بات، سلام پھیلانے کی بات، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس معاملے کے اندر بہت ہی سخی تھے۔ سلام کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کوشش کرتے ہمیشہ سلام میں پہل کرنے کی، سلام کی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ مجھے بھی 3 چیزوں سے محبت ہے، اس میں سے پہلی چیز سلام کو پھیلانے کی۔ اب دوسری چیز سنیں، دوسری چیز فرماتے اطعام الطعام، کھانا کھلانا، اللہ کھانا کھلانا۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کھانا کھلانا کتنی بڑی نیکی ہے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اعمال کے دفتر کو کھنگال کر کے دیکھا کہ فرائض کے بعد کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو میں نے دیکھا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے سے بڑا کوئی اچھا عمل ہے۔ سبحان اللہ، یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ کھلا نہیں سکتے اور آپ کو معلوم ہے کہ سوسائٹی میں لوگ بھوکے ہیں، اگر آپ کھلانے والے کو ابھارتے بھی نہیں، کسی سیٹ کو آپ کہہ دیں بھیا ذرا انہیں کھانا کھلا دو، نہیں کہہ رہے، آپ نہیں ابھار رہے، تو قرآن نے اس کے سلسلے میں وعید فرمائی ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانے پر ابھارو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ جہنمیوں سے قیامت میں پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو جہنم میں ڈال دیا؟ تو جواب میں کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے، اس وجہ سے ہم جہنم کے اندر پہنچے۔ اور یہ بھی ایک تفصیلی ٹاپک ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا، قرآن میں بہت آیت ہیں اس کے اوپر، لیکن مجھے آپ کو جہاں لے جانا ہے اس طرف میں جلدی جلدی پہنچ رہا ہوں۔ بس یہ جملہ کھلانے کے حوالے سے ذہن میں رکھو ہمیشہ سے، کھلانے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ میں کھلاؤں گا تو میں بھوکا رہوں گا، نہیں، ارے تو بندہ ہو کر جب خدا کے بندے کو کھلاتا ہے تو خدا تجھے بھوکا کہاں سے رکھتا ہے؟ یہ کوئی نہیں سکتا۔ اور جتنے بھی زمین پر اولیاء ہیں، ہر ایک کے یہاں لنگر اسی لیے چلتا ہے، وہ جانتے تھے کہ کھلانا کتنی بڑی نیکی۔ جس غریب کو گھر میں 3 وقت کی روٹی نہ ملتی ہو، وہ جا کر ان کے آستانے پہ بیٹھ جائے 6 وقت کا کھانا کھا کر۔ 6 وقت۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ نے میرے دل میں یہ بات رکھی ہے، اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ تیسری بات حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو چیز اور جس کی محبت اللہ نے میرے دل میں رکھی ہے، وہ تیسری چیز یہ ہے کہ وَالصَّلَاةُ یعنی وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو نماز پڑھنا جبکہ لوگ سو رہے ہیں۔ اللہ نے اس کی محبت میرے دل میں ڈال دی کہ جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تو میں کھڑے ہو کر اپنے رب کی بندگی کیا کروں۔ اس کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی۔ اب جب یہ تینوں کہہ چکے تو مولا علی کھڑے ہیں، اب علی تو ولی۔ انہوں نے کہا حضور مجھے بھی 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے۔ اچھا بتاؤ کن چیزوں سے محبت ہے؟ تو پہلی چیز الضرب بالسیف، تلوار سے ضرب لگانا،
یہ مجھے پسند ہے۔ دوسری چیز وَالصَّوْمُ فِي الصَّيْفِ، سیف اور سیف میں فرق ہے۔ سین سے اگر سیف تو اس کے معنی تلوار، اور سواد سے اگر سیف تو اس کے معنی گرمی۔ تو مولا علی کہتے ہیں الصوم فی الصیف، سخت گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا یہ مجھے بہت پسند ہے۔ سخت گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا مجھے بہت پسند ہے۔ یہاں سر دکھ رہا ہے تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، پتہ نہیں، اور پھر لگاتے ہیں نعرہ نعرہ ہے یار یار۔ تو سخت گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور تیسری بات اکرام الضیف، مہمان کی عزت کرنا یہ مجھے بہت پسند ہے۔ مہمان کی عزت کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ تو اب یہ چاروں خلفاء کی بات ہو گئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو گئی، اتنے میں تو حضرت جبریل آئے۔ حضور مجھے بھی تین باتیں بہت پسند ہیں، مجھے بھی تین باتیں بہت پسند ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی تین باتیں؟ فرمایا ارشاد الضالین، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانا، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانا یہ مجھے بہت پسند ہے۔ پتہ چلا کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے جسے جبریل بھی محبت، جبریل بھی جسے پسند کرتے ہیں، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانا۔ دوسری جس چیز کی محبت میرے دل میں اللہ نے پیدا کی ہے وہ کیا ہے؟ اعانت المسکین، مسکین کی مدد کرنا۔ مسکین کی مدد کرنا اللہ نے اس کی محبت بھی مجھے عطا فرما دی ہے کہ میں مسکین کی مدد کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسکین کی مدد کرنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ قرآن نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری میں مدد کرو، اور ایک مقام پر تو واضح لفظوں میں نماز کا ذکر بعد میں فرمایا، مسکین کا ذکر پہلے فرمایا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب، پھر آیا وأقام الصلاة۔ تو مسکین کی مدد کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بھی مجھے بہت پسند ہے۔ اتفاق سے تیسری بات ذہن سے نکل رہی ہے، یاد آئے گی پرس کر دوں گا۔ اور یہ کہہ کر حضرت جبریل امین علیہ السلام چلے گئے، تھوڑی دیر میں واپس آئے، تھوڑی دیر میں واپس آ کر کے عرض کرتے ہیں اللہ نے آپ کو سلام پیش کیا یا رسول اللہ، اور فرمایا ہے مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں۔ اب آئیے موضوع کی طرف، اب موضوع کی طرف آ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکو اللہ کو کیا پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز غور سے سننا، میں اللہ کی پسند کی بات کرتا ہوں، سب کی پسند کا خیال کرتے ہو نا۔
बीवी को कौन सा कलर पसंद है, कौन सा फर्नीचर पसंद है, शादी में क्या पहन के जाऊंगा तो मेरी बीवी को अच्छा लगेगा, दोस्त को अच्छा लगेगा, सबकी पसंद का ख्याल करते हो। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे रब की पसंद क्या है। और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह की पसंद का ख्याल रखा ही नहीं गया। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम अर्ज़ करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, 3 चीजें मुझे भी बहुत पसंद हैं। पहला चीज दमुल आसी, गुनहगार के आंसू। अल्लाह फरमाता है गुनहगार के आंसू मुझे बहुत पसंद है। गुनहगार जब रोता है तो उसकी आंखों के आंसू अल्लाह को बहुत अच्छे लगते हैं। और आप नहीं जानते कि गुनहगार के आंसू का मकाम क्या है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोते थे ना, तो आंसू को लेकर चेहरे पे हाथ पे सब जगह मल लेते थे। किसी ने पूछा अबू हुरैरा ऐसा क्यों करते हो, तो अर्ज करते थे हुजूर ने फरमाया है कि जो शख्स अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के डर में गुनाहों से नादिम होकर आंख से आंसू बहाए, वो आंसू जिस्म के जिस हिस्से पर पहुंचेंगे उस हिस्से को जहन्नम की आग नहीं जला सकती। गुनहगार के आंसू अल्लाह को बहुत पसंद है। जब बंदा कोई अपने गुनाहों से नादिम होकर, शर्मिंदा होकर आंसू बहाता है, रोता है, कि रियोजारी करता है, मौला मुझे माफ फरमा दे, मौला मुझ पर करम की नजर फरमा दे, तो मौला फरिश्तों में फरमाता है ये बंदा जानता है कि मैं माफ करने वाला हूं, तभी तो माफी मांगता है ना। फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने माफ किया। ऐ लोगों, पिक्चर के गाने और गजलें और इमोशनल अशार सुनकर रोने वालों, सीरियल के अंदर इमोशन सीन देख करके रोने वालों, कभी अल्लाह के डर से भी रोने की तौफीक नसीब हुई? कोई रात याद है जिस रात उठकर अपने गुनाहों से शर्मिंदा होकर अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाए हो? नहीं, याद नहीं। मैं यहाँ एक वाकया आपको सुना। एक बाबा थे, बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे। उनके पास कोई आता था तो खिलाते रहते थे। अब उनकी कोई खास ऐसी कमाई तो कुछ काम धंधा ऐसा था नहीं। लोगों से कर्ज लेते थे, भाई तू इतना खाना भेज देना, इतना चावल भेज देना, हिसाब में लिख लो, हिसाब में लिख लो, देखा जाएगा। ये हो रहा था। बाबा हो गए बीमार, लोगों के पैसे बहुत चढ़ गए। अब लोग हुए परेशान कि बाबा पर इतने पैसे निकलते हैं, बाबा इस दुनिया से चले गए तो हमारे तो पैसे डूबे। तो सब ने प्लान बनाया कि चलते हैं बाबा के पास। सब पहुंचे बाबा के पास। बहुत गौर से सुनिएगा। बाबा के पास पहुंचे, बाबा कैसे हैं आप? बाबा मेरा इतना पैसा निकलता है। दूसरा बोलता है मेरा इतना निकलता है। तीसरा बोलता है मेरा इतना निकलता है। बाबा ने कहा बैठो बैठो बैठो, सबको बिठा दिया, सब बैठ गए। थोड़ी देर के अंदर एक गली में लड्डू बेचने वाले एक बच्चे की आवाज आई, लड्डू ले लो, लड्डू ले लो, आवाज लगाने लगा। बाबा ने कहा उसको बुला के लेके आओ। अब वो बेचारा सुबह सुबह का वक्त सब भर के लेके निकला था, वो जो है भागता हुआ है। बाबा ने कहा सबको खिला दे। अब वो सोचा चलो यार मुझे तो आज एक एक करके बेचने की छुट्टी हो गई, सबको खिला दूंगा, एक ही टाइम में सब बिक जाएगा, मेरी माँ भी खुश हो जाएगी। अब सबको जब खिला दिया उसने, 15-20 मिनट बर्दाश्त किया, फिर कहता बाबा पैसे तो दो पैसे दो।
तू भी बैठ, तू भी बैठ। वो बैठा रहा, काफी देर बैठा रहा। बच्चा बर्दाश्त नहीं हुआ, बाबा से कहने लगा, बाबा मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे पैसे दे दो ना, जल्दी से मैं चला जाऊं, मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। बाबा ने कहा बैठ। अब बच्चे का मामला बर्दाश्त से बाहर हुआ। अब बच्चा रोना शुरू कर दिया, बिलक बिलक के रो रहा है, बाबा दे दो, बाबा दे दो, मेरा ये हो गया। इतना रोया, इतना रोया। इतने में दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जैसे ही दरवाजा खोला गया, बाबा का एक मुरीद बहुत सारी रकम लेकर के हाथ हुजूर इसे कबूल फरमा लिया कि तुम्हारा कितना निकलता है, तुम्हारा कितना निकलता है, तुम्हारा सबको बांटा, बच्चे को भी बांट दिया। वो लोग हैरत में पड़ गए जो मांगने वाले थे। उन्होंने कहा, बाबा ये तो बताओ कि इतनी देर से हम बैठे थे, कोई देने वाला नहीं आया, और ये बच्चा रोया तो देने वाला कैसे आया? तो बाबा फरमाते हैं, सुनो, आंसू अगर निकलते हैं तो वो मेहरबानी फरमाती है। तुम में कोई रोने वाला नहीं था, इसलिए करम नहीं हो रहा था। एक रोने वाला आ गया, सबका बेड़ा पार। सबका बेड़ा पार हो गया। और इसीलिए कुरान ने कहा, फलयदहकू कलीला वलयबकू कसीरा, हंसो कम और रो ज्यादा। यहाँ तो मिमिक्री आर्टिस्ट के प्रोग्राम कराते हैं लोग, ताकि लोग खूब हंसें, ताकि दिल मुर्दा हो जाए। आपको मालूम है डिप्रेशन का इलाज क्या है? एक छोटा सा हर एक के घर में वाकया होता है। किसी के घर मैयत हो जाए, बाप का इंतकाल हो गया और बेटा ऐसे ही बैठा है, रो नहीं रहा, गुमसुम बैठा हुआ है। तो घर वाले कहते हैं कि ये रो नहीं रहा, इसको रुलाना चाहिए। एक बार रो लेगा ना तो दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, सदमा कहीं दिमाग में न ले। तो कोई इमोशनल ऐसी बातें करते 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 फिर उसके बाद जब वो रो लेता है ना तो रिलैक्स हो जाता है। पता चला टेंशन का सॉल्यूशन रोना है। और जब तक अल्लाह के खौफ से हम रोते थे, कोई डिप्रेशन में नहीं था। क्या बात। और जब से ये हंसाने वाले पैदा हो गए, सब डिप्रेशन में चले गए, सब डिप्रेशन में। अल्लाह के अज़ाब को याद करके, अपने गुनाहों को याद करके रो। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा भी है जिससे कब्र में सवाल भी न हो? सरकार ने फरमाया, हाँ आयशा, वो बंदे मोमिन जो अपने गुनाह को याद करके रोता हो, अल्लाह उससे कब्र में सवाल भी नहीं पूछेगा। और आज क्या जवानी थी यार, स्कूल की लाइफ और कॉलेज की लाइफ क्या थी, क्या एंजॉय करते थे। माअल्लाह, गुनाहों के जमाने को याद करके, अपने पाप को याद करके इंसान सोचता है वो जवानी फिर मिलती तो कितना अच्छा होता। रो, अपने पाप को याद करके रो, अपने गुनाह को याद करके रो, अल्लाह की नाफरमानी याद करके रो। ये आंसू बड़े कीमती हैं। तो पहली चीज अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने फरमाई कि दमुल आसी, गुनहगार के आंसू। अब दूसरी चीज सुनिएगा गौर से, अल्लाह की पसंद की बात अर्ज़ करना। रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू इरशाद फरमाते, अज़ाबुल मुज़निबीन गैर तव्वाबीन,
مجھے جو دوسری چیز پسند ہے وہ یہ ہے کہ جو گنہگار توبہ نہیں کرتا نا اس کو عذاب میں گرفتار کرنا مجھے پسند ہے. کتنی توبہ کر رہے ہیں اور کتنے گناہ کر رہے ہیں. یار جو کچھ بھی ہو رہا ہے زمین کے اوپر، چاہے وہ کرائسس کا مسئلہ ہو، مہنگائی کا مسئلہ ہو، اناج کی قلت کا مسئلہ ہو، یا بیماری کا مسئلہ ہو، یا کورونا کا مسئلہ ہو، یہ سب کچھ ہمارے پاپ کا نتیجہ ہے. زمین کے اندر کانٹے کے بیج بو کر گلاب کی امید رکھنا بے وقوفی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. گندگی کے ڈھیر سے خوشبو کی امید رکھنا اس کو بے وقوفی کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے. پورا وجود پاپ کے اندر ڈوبا ہوا ہے. تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتے عذاب المذنبین غیر التوابین. مجھے یہ چیز پسند ہے کہ نافرمانوں کو، گنہگار کو عذاب کروں جو توبہ نہیں کرتے ہیں، توبہ سے دور بھاگتے ہیں. تو پتہ چلا اللہ کے عذاب سے بچنا ہو تو توبہ کیا کرو. اب جو آیت میں نے شروع کی تھی اسی آیت کی اینڈ کی طرف اللہ عز و جل کا جو فرمان ہے، جو پسند ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں. تیسری بات، میرے رب کو کون سی پسند ہے؟ تو میرا رب فرماتا ہے اجابت دعوت المضطرین، بے قرار کی دعا کو قبول کرنا مجھے بہت پسند ہے. یعنی اگر کوئی بے قرار ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو اس کا دعا کرنا مجھے بہت پسند ہے. آپ کو میں بتاؤں، دنیا کے کسی کے پاس بھی جا کر کے دیکھ لو، رونا رونے والے سے کوئی محبت نہیں کرتا. ایک بار آپ پہنچے کسی منسٹر کے پاس، یار تو بار بار آ جاتا ہے، کیا تیرے پاس میں اس کو ہٹاؤ، اس کو جانے ابھی آئے گا، رونا شروع کر دے گا. دکھ والے انسان سے کوئی محبت نہیں کرتا. دکھیارے انسان کے دکھ کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کسی کہنے والے نے کہا لوگوں کے سامنے رویا مت کرو ورنہ تمہارا مذاق اڑائیں گے. لوگ تو ہنسنے والوں سے محبت کرتے ہیں، رونے والوں سے نہیں. وہ ذات ہے میرے رب کی جو بے قراروں سے محبت کرتا ہے، بے قراروں کی فریاد سنتا ہے. وہ صرف سنتا ہی نہیں بلکہ بے قرار کی پریشانیوں کو دور بھی کرتا ہے. اس کے دستے قدرت کے اندر ہے کہ ہر پریشانی کو وہ دور کر دے. کوئی برائی ایسی نہیں جس کو دور کرنا اس کے دستے قدرت میں نہ ہو. ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی دن یاد ہے آپ کو بے قراری ہوئی تو جا کے مسجد میں بیٹھ گئے اور جا کر تلاوت قرآن مقدس. دیکھیے بات تلاوت کی آئی تو جبریل امین کی تیسری بات بھی آئی. یہ قرآن جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دو باتیں تو بتا دی، اعانت المسکین اور ارشاد الضالین، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانا اور مسکینوں کی مدد کرنا. اور تیسری بات کہتے ہیں موانست بکلمات رب العالمین، اللہ کے کلام سے دل کو بہلانا. یہ مجھے بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. پتہ چلا دل بہلتا ہے تو قرآن کی تلاوت سے، گانوں سے نہیں بہلتا. لیکن قرآن پڑھنے بھی تو آتا ہو. بچے سے سبق سیکھو اس بچے سے. تو رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا بے قرار کی فریاد
اور بے قرار کی دعا مجھے بہت پسند ہے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے فرمایا گیا، توجہ چاہوں گا، الٹی زندگی چل رہی ہے، الٹی زندگی، اسی لیے فرمایا گیا بے قراروں سے دعائیں لیا کرو۔ یہ فرمان ہے، بے قراروں سے دعائیں لیا کرو، اس لیے کہ اس کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے۔ اب اس کو دو حدیث سے میں سمجھا دوں۔ بیمار بے قرار ہوتا ہے نا، سرکار نے فرمایا اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اور بیمار سے جاؤ بدعت پرسش کے لیے تو اس سے دعائیں کراؤ کہ اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ مسافر کی دعا اس کی بھی قبولیت کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھیں اچھی طریقے سے یاد رکھیں، ہماری فریاد سننے والا ہمارا رب سب سے بڑا ہے اور وہ مصیبتوں کو دور کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اس نے اپنے جن بندوں کو طاقت عطا فرمائی ہے، ان کے قریب جاؤ گے تو ان کے صدقے میں بھی اللہ مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ تو آج کی نشست میں یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کرنی ہے کہ آپ جتنے بھی بے قرار ہیں، ہم میں سے کوئی بے قرار ہو تو گھبراؤ نہیں، ہمارا مولا بہت بڑا ہے، وہ ہماری فریاد سننے والا ہے، ہماری بے چینی اور بے قراری کو دور کرنے والا ہے۔ اس لیے رو رو کر منانے کی کوشش کرو، گریہ‌وزاری کرو، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو اور اس کو رات و دن ناراض کرنے کی کوشش۔ دوست راضی ہو جائے تو پکچر دیکھ لیتے ہو، دوست راضی ہو جائے تو گناہ کے اڈے پہ چلے جاتے ہو، دوست راضی ہو جائے تو نہ جانے کیا کیا گناہ کر بیٹھتے ہو۔ کسی کو راضی کرنے کی اتنی فکر مت کرو، راضی کرنا ہے تو رب کو راضی کرو اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرو۔ یاد رکھو، بے قرار ہو، رو، مصلی بچھاؤ، اس کی بارگاہ کے اندر دعا کرو، اس لیے کہ یاد رکھیں قرآن رب کے حوالے سے فرماتا ہے ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اللہ جو وعدہ فرماتا ہے اس وعدے کو وہ پورا فرماتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، اس نے جب کہہ دیا کہ بے قرار کی فریاد میں سنوں گا اور اس کی دعا کو قبول کروں گا، تو اس کی بارگاہ کے اندر دعائیں کیا کریں، مانگا کریں۔ اور آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسے بھی زندگی پر کہیں لکھ کر رکھ سکتے ہو تو رکھ دینا، کام آئے گی یہ چیز۔ بڑا فرق ہے انسان میں اور خدا میں، یوں تو فرق ہی فرق ہے، کہاں خدا اور کہاں بندہ۔ بندے کا معاملہ یہ ہے، اس سے مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور خدا سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، جس سے مانگو اور وہ ناراض ہو جائے، اس کے پاس مانگنے کے لیے وقت بھی ہے، اس کے گھر کے چکر لگانے کے لیے وقت بھی ہے، لیکن اللہ کے گھر میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ جس سے مانگو تو وہ ناراض نہیں ہوتا، بلکہ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، اور مانگنے والے کو اس کو منہ مانگی نعمتیں عطا بھی فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بندہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلا، دعا نہیں کی، اسے نماز پڑھی، بھاگا جلدی جلدی۔ اللہ کی رحمت نے اس کا پیچھا کیا کہ اب اللہ سے مانگے گا، اب اللہ سے مانگے گا، اب اللہ سے مانگے گا، دعا نہیں کرتا، مسجد سے نکل جاتا ہے۔ تو غیب سے آواز آتی ہے، میرے بندے، اگر تجھے مجھ سے مانگنے میں شرم آتی ہے نا، تو
تو مجھے بھی تیری عبادت قبول کرنے میں حیا ہے۔ مانگنے والا بندہ اس کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، اس لیے اس سے مانگو۔ حاشیے خیال میں یہ بات نہ آئے کہ ہم جو اولیاء کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رسول اعظم سے استغاثہ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں، نہیں مانگنا چاہیے، نہیں۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، سارا مسئلہ حل۔ کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ حضور سے مانگنا شرک و بدعت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ ہی دینے والا ہے اور میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ ایک ڈاکٹر کے پاس مریض ڈاکٹر کو خدا سمجھ کر کے نہیں جاتا، یہ سمجھ کر جاتا ہے کہ اس کا ایجوکیشن مجھے فائدہ پہنچائے گا۔ تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں خدا سمجھ کر کے نہیں، اس کے علم کی بنیاد پر، اس کے میڈیکل کی بنیاد پر وہ دوائیں تجویز کرتا ہے، اور اس کے بعد شفا میرا مولا عطا فرماتا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کی ارشاد پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان و دوران بیان اگر کوئی لغزش ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرمائے، اور آپ سب سے گزارش ہے انشاءاللہ وادی نور میں سنی دعوت اسلامی کا اجتماع 16، 17، 18 دسمبر 3 روزہ یہ اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ آپ دوست احباب و متعلقین کے ساتھ کثیر تعداد میں تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔